بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ سبق نمبر 6، عظیم خدمت۔ پیارے بچوں، کیا سبق شروع کریں؟ چلیں ٹھیک ہے، لیکن پہلے ذرا ان سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کس شہر سے کس شہر کی طرف کی تھی؟ نمبر 2، ہجرت کے سفر میں حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کون تھا؟ آپ نے بالکل درست جواب دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج ہم ایک بچی کے بارے میں پڑھیں گے جس نے ہجرت مدینہ کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی تھی۔ ہمارے سبق کا نام ہے عظیم خدمت۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں، آئیے جانیں ایک اہم بات۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم الفاظ اور ان کے معنی جان لیں تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ لفظ ہے آمادہ، اس کا معنی ہے تیار۔ لفظ ہے آہٹ، اس کا مطلب ہے ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ۔ لفظ ہے پھرتی، اس کا مطلب ہے چستی۔ توشہ دان، اس کا مطلب کھانا رکھنے کا برتن۔ خوشی سے پھولا نہ سمانا، یعنی بہت زیادہ خوش ہونا۔ دھندلا کا، اس کا مطلب ہے ہلکا اندھیرا۔ رازداری سے، یعنی دوسروں سے چھپاتے ہوئے۔ سر انجام دینا، کام کرنا۔ سعادت، خوش قسمتی۔ سناٹا، خاموشی۔ عظیم، یعنی بڑا۔ فرض، فرض کہتے ہیں ذمہ داری کو۔ مقدس، پاکیزہ۔ میٹھی نیند، گہری نیند۔ ناکہ بندی کرنا، یعنی راستہ روکنا۔ ہوشیاری، پھرتی۔ اہم الفاظ کے معنی سمجھنے کے بعد آئیے سبق شروع کریں۔ تو سارے بچے کتاب کا صفحہ نمبر 38 نکال لیجئے۔ عظیم خدمت۔ رات کا وقت تھا۔ مکے کے گلی کوچوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ مکے کے تمام گھروں میں بچے میٹھی نیند سوئے ہوئے تھے، لیکن اسی شہر میں ایک گھر ایسا بھی تھا جہاں ایک 12 سالہ بچی بڑی خاموشی سے ناشتے دان میں کھانے کا سامان رکھنے میں مصروف تھی۔ یہ کھانا تیار بھی بچی نے خود کیا تھا۔ یہ کام وہ بڑی پھرتی اور رازداری سے سر انجام دے رہی تھی۔ دبے پاؤں چلتے وہ ڈر کر ادھر ادھر دیکھنے لگتی، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے۔ گھر میں سبھی لوگ تو موجود تھے، بھائی، بہن اور بوڑھے نابینا دادا جان بھی، جو ذرا سی آہٹ پر چونک کر پوچھنے لگتے تھے، کون ہے؟ کیا ہے؟ ایسے میں کسی بات کو چھپانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ سوچنے لگی، لیکن خیر، میں اس راز کو اس وقت تک اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں گی جب تک اس کو چھپانا ضروری ہوگا۔ پیارے بچوں، یہاں ذرا رکیے، سوچئے اور بتائیے، آہٹ پر دادا جان کیا کہتے تھے؟ جی ہاں، وہ کہتے تھے، کون ہے؟ کیا ہے؟ چلیں آگے سبق پڑھتے ہیں۔ یہ 12 سالہ بچی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جس کو قدرت نے اس روز
تاریخ کے ایک عظیم اور اہم راز میں شریک کیا تھا۔ آج ابا جان نے نہایت رازداری سے بتایا تھا کہ اسما، تم کو معلوم ہے مکے کے کافر ہمارے آقا حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر آمادہ ہیں۔ اس لیے آج آدھی رات کے وقت ہمارے آقا خدا کے حکم سے اپنا گھر اور وطن چھوڑ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر غار ثور میں رہیں گے، پھر کسی مناسب موقع پر مدینے چلے جائیں گے۔ میں بھی آقا کے ہمراہ جا رہا ہوں۔ پھر ابا جان نے پوچھا تھا، بیٹی، کیا تم پیارے نبی خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنا چاہتی ہو؟ اسما نے جلدی سے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ضرور کروں گی۔ تب اس کے ابا جان نے کہا تھا، تو پھر تم خاموشی سے توشہ دان میں کھانا رکھ کر باندھ دو، اور جب تک ہم لوگ غار میں رہیں تم ہر روز شام کو تازہ کھانا پہنچاتی رہنا، لیکن وعدہ کرو یہ بات کسی پر ظاہر نہ کرو گی۔ اسما، یاد رکھو، مکے کے کافر شکاریوں کی طرح میرے اور تمہارے آقا اللہ کے پیارے نبی خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کریں گے، اس لیے یہ کام نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے کرنا ہوگا۔ اسما نے خوشی خوشی وعدہ کر لیا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی اور اس کا دل خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ آج اسے اس شخص کی خدمت کی سعادت ملی ہے جس کو دوست تو دوست، دشمن بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ وہ یہ کام اپنے بابا کے آقا اور پیارے دوست، خدا کے سچے اور آخری نبی حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر سر انجام دے رہی تھی۔ بچوں، سبق توجہ سے سن رہے ہیں نا؟ اچھا، تو پھر بتائیے کہ اسما اپنی قسمت پر کیوں ناز کر رہی تھی؟ جی ہاں، وہ اپنی قسمت پر ناز کر رہی تھی کہ آج اسے اس شخص کی خدمت کی سعادت ملی ہے جس کو دوست تو دوست، دشمن بھی صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ پوری توجہ سے سبق پڑھ رہے ہیں۔ چلیے پھر آگے چلتے ہیں۔ سارے بچے صفحہ نمبر 40 پر آ جائیے۔ اسما نے کھانا تیار کر کے توشہ دان میں رکھا۔ اس کو باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت تھی، مگر اس وقت رسی کہاں سے تلاش کی جائے؟ اسما نے سوچا اور پھر دوسرے ہی لمحے ترکیب اس کی سمجھ میں آ گئی۔ جلدی سے اس نے اپنے کرتے کی پیٹی کھولی، اس کو پھاڑ کر 2 حصے کیے، اس سے توشہ دان کو باندھا اور غار میں پہنچا دیا۔ تمام رات مکے کے کافر خدا کے آخری اور سچے نبی خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ دوسرے دن انہوں نے شہر کی ناکہ بندی کر دی۔ ان کے کھوجی اور جاسوس ہر آتے جاتے پر نظر رکھ رہے تھے۔ پیارے بچوں، میں یہاں پر رک کر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کافروں نے کب ناکہ بندی کی؟ کافروں نے دوسرے دن ناکہ بندی کی۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ چلیے اب آگے سبق پڑھتے ہیں۔ یہ ننھی اسما کی بہادری اور ہوشیاری ہی تو تھی کہ 3 دن تک وہ اسی طرح کھانا تیار کرتی، شام کے دھندلکے میں دشمنوں کی نظروں سے بچاتی، غار ثور پر جا کر وہ کھانا اس پیارے اور عظیم انسان کی خدمت میں پیش کرتی رہی جس کا کلمہ وہ ہر صبح اٹھ کر پڑھتی تھی، ننھی اسما کو تو صرف یہ خوشی تھی کہ اس کے بابا نے جو مقدس فرض اس کے ذمے کیا تھا اس کو اس نے پوری ذمہ داری اور رازداری سے پورا کیا، لیکن شاید اسے خبر نہ تھی کہ اس کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور اب یاد رکھنے کی باتیں۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ کم سن ہونے کے باوجود انہوں حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ کے موقع پر
ان کی مدد کی تھی۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 41 پر آ جائیے۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآوازِ بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے، تلفظ، تاکید اور ٹھہراؤ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ تو چلیے بچوں، اب ہم مشق کرتے ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے ہیں سبق کے مطابق سوالات کی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے الف، کون سا راز تھا جسے چھپائے رکھنے کا وعدہ حضرت اسماء نے کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت غار ثور میں پناہ لے رکھی تھی۔ اس راز کو چھپانے کا وعدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کیا تھا۔ ب، اس راز کو چھپانا کیوں مشکل تھا؟ کیونکہ کفار شکاریوں کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ ج، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذمے کیا خدمت لگی تھی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں رازداری سے کھانا پہنچاتی رہیں۔ دال، توشہ دان باندھنے کے لیے رسی نہ ملی تو حضرت اسماء نے کیا ترکیب اختیار کی؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کرتے کی پیٹی کھولی، اس کو پھاڑ کر 2 حصے کیے، اس سے توشہ دان کو باندھا اور غار میں پہنچا دیا۔ ہے، حضرت اسماء کو کامیابی کیوں کر ملی؟ کیونکہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتہائی لگن اور ذمہ داری کے ساتھ فریضہ سر انجام دیا تھا۔ لیجیے، سوال و جواب کا مرحلہ مکمل ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سبق کے مطابق خالی جگہ پر کیجیے۔ الف، رات کے وقت خالی جگہ کے گلی کوچوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ رات کے وقت مکہ کے گلی کوچوں میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ب، اسماء کے خالی جگہ نابینا تھے۔ تو پیارے بچوں، کون نابینا تھا اسماء کے گھر میں؟ جی ہاں، اس کے دادا جی، اسماء کے دادا نابینا تھے۔ جیم، تمام رات مکہ کے کافر خالی جگہ کو تلاش کرتے رہے۔ تمام رات مکہ کے کافر حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہے۔ دال، دشمن بھی حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خالی جگہ اور خالی جگہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ دشمن بھی حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ لیجیے، خالی جگہ کا مرحلہ بھی ہم نے مکمل کیا۔ اب ہے سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، اسماء کی عمر تھی 10 سال، 11 سال، 12 سال، 13 سال۔ اس کا درست جواب ہے 12 سال، تو ہم 12 سال پر ٹک لگا دیتے ہیں۔ ب، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھیں بیٹی، پوتی، بھتیجی، نواسی۔ اس کا درست جواب ہے بیٹی، تو ہم بیٹی پر ٹک لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیم، حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ لی غار ثور میں، غار ہرا میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ اس کا درست جواب ہے غار ثور میں، تو ہم نے غار ثور پر
ٹک لگا دی۔ اس کے بعد ہے دال۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا غار میں کھانا پہنچاتی رہیں۔ 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن۔ اس کا درست جواب ہے 3 دن، اور ہم نے 3 دن پر ٹک لگا دی۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 42 پر آ جائیے، اور یہاں پر ہے پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ ہر شخصیت کے بارے میں ایک ایک جملہ لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ نے ان تینوں شخصیات کے بارے میں خود ایک ایک جملہ لکھنا ہے۔ حضور اکرم خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ پیارے بچوں، سبق عظیم خدمت دوبارہ پڑھیے اور اس کے خاص خاص نکات بیان کیجیے۔ پیارے بچوں، آپ نے توجہ سے سبق پڑھنا ہے اور اس کے خاص خاص نکات بیان کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہے بولنے اور سننے کی مہارت۔ گروہ بنا کر سبق عظیم خدمت دوبارہ پڑھیے اور اس کے واقعے کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ تو پیارے بچوں، بنائیے گروہ اور سبق کو دوبارہ پڑھیے اور اس سارے واقعے کو اپنے لفظوں میں بیان کیجیے۔ اس کے بعد ہے زبان شناسی۔ زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ الف، فعل ماضی، ب، فعل حال، جیم، فعل مستقبل۔ سب سے پہلے ہے فعل ماضی۔ الف، فعل ماضی۔ دیے گئے جملے پڑھیے۔ پہلے لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے۔ 2 سال پہلے فاطمہ مظفر آباد گئی تھی۔ اوپر دیے گئے جملوں میں لوگوں کے سفر کرنے اور فاطمہ کے مظفر آباد جانے کے کام کا تعلق گزشتہ زمانے یعنی ماضی سے ہے۔ وہ کام جو گزرے ہوئے وقت میں ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 43 پر آ جائیے۔ یہاں پر ہے بے، فعل حال۔ دیے گئے جملے پڑھیے۔ ابو جان کھانا کھا رہے ہیں۔ احمد ہر روز اسکول جاتا ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں ابو جان کے کھانا کھانے کا کام اور احمد کے اسکول جانے کا کام کا تعلق موجودہ زمانے یعنی حال سے ہے۔ وہ کام جو موجودہ وقت میں ہو اسے فعل حال کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جیم، فعل مستقبل۔ دیے گئے جملے پڑھیے۔ چچا جان کل لاہور جائیں گے۔ بھائی جان بادام خریدیں گے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں چچا جان کے لاہور جانے کا کام ابھی ہوا نہیں بلکہ مستقبل میں ہوگا۔ اس طرح بھائی جان کے بادام خریدنے کے کام کا تعلق بھی آنے والے زمانے یعنی مستقبل سے ہے۔ وہ کام جو آنے والے وقت میں ہو اسے فعل مستقبل کہتے ہیں۔ لیجیے، یہ مرحلہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد دیے گئے جملوں کو فعل ماضی، فعل حال یا فعل مستقبل میں تبدیل کر کے خالی جگہوں میں لکھیے۔ مثلاً، میں پانی پیتا تھا، یہ فعل ماضی ہے۔ اس کا فعل حال ہوگا میں پانی پیتا ہوں، اور اس کا فعل مستقبل میں پانی پیوں گا۔ اب اس کے بعد جدول میں فعل حال کا جملہ دیا گیا ہے۔ فاطمہ کتاب پڑھتی ہے۔ اس کا فعل ماضی ہوگا فاطمہ کتاب پڑھتی رہی تھی، اور اس کا فعل مستقبل ہوگا فاطمہ کتاب پڑھتی رہے گی۔ اس کے بعد فعل ماضی کا جملہ ہے منیب کرکٹ کھیلتا تھا۔ اس کا فعل حال ہوگا منیب کرکٹ کھیلتا ہے، اور فعل مستقبل منیب کرکٹ کھیلے گا۔ اور جدول کے آخر میں فعل مستقبل کا جملہ ہے امی جان کھانا پکائیں گی۔ اس کا فعل حال ہوگا امی جان نے کھانا پکایا ہے، اور اس کا فعل ماضی امی جان نے کھانا پکایا تھا۔ لیجیے، یہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ نیا لکھیے۔ کہانی نویسی۔ کہانی لکھتے ہوئے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سب سے اوپر کہانی کا مناسب عنوان لکھیں۔
کہانی چونکہ گزرے ہوئے زمانے کا واقعہ ہوتا ہے، اس لیے کہانی صیغہ ماضی میں لکھیں۔ ہاں، البتہ منظر کشی کرتے وقت اور مکالمے لکھتے وقت مفہوم کے مطابق زمانہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پیارے بچوں، اب صفحہ نمبر 44 پر آ جائیے۔ خاکے یا اشارات کی مدد سے کہانی مکمل کرنی ہو تو محض خالی چھوڑی ہوئی جگہوں کو پر نہ کریں، بلکہ خاکے یا اشارات کو غور سے پڑھیں اور جو خیالات ذہن میں آئیں انہیں تحریر کریں۔ چھوٹے چھوٹے جملے اور آسان الفاظ کا استعمال کریں۔ کہانی میں آپ سادہ اور مرکب دونوں طرح کے جملے لکھ سکتے ہیں۔ کہانی کے تمام واقعات یا حصوں کی ترتیب اور ربط کا خاص خیال رکھیں۔ کہانی کا انجام پر اثر اور سبق آموز ہونا چاہیے۔ کہانی کے اختتام پر اس کا اخلاقی سبق ضرور لکھیں۔ اس کے بعد ہے دیے ہوئے اشارات کی مدد سے کہانی لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ نے یہ اشارات پڑھنے ہیں۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ صرف خالی جگہ پر نہیں کرنی، بلکہ خاکے یا اشارات کو غور سے پڑھنا ہے اور جو خیالات ذہن میں آئیں انہیں تحریر کرنا ہے۔ اشارات یہ ہیں: ایک بوڑھے کسان کے 3 بیٹے۔ تینوں بیٹوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا، کسان کا پریشان رہنا، کسان کا بیمار ہونا، زندگی سے نا امید ہو جانا۔ بیٹوں کو اتحاد و اتفاق کی تعلیم دینے کے لیے ایک ترکیب سوجھنا، بیٹوں سے لکڑیاں منگوانا، لکڑیوں کا گٹھا بنوانا، تینوں کو باری باری توڑنے کے لیے کہنا، تینوں کا ناکام رہنا، گٹھا کھول کر ایک ایک لکڑی توڑنے کا حکم دینا، تینوں کا کامیاب ہو جانا، بوڑھے باپ کا نصیحت کرنا۔ اس کے بعد کہانی کا سبق ہے۔ تو پیارے بچوں، ان اشارات کی مدد سے آپ نے کہانی مکمل کرنی ہے اور کہانی کا سبق بھی لکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے آپ کا پسندیدہ مرحلہ، سرگرمیاں۔ لطیفہ سنیے اور دوستوں کو سنائیے۔ نیز بتائیے لطیفہ آپ کو کیسا لگا۔ ابا جان، چڑیا گھر میں زیبرا دیکھ کر: بیٹا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ بیٹا، یہ گدھے ہیں جن کو سویٹر پہنا دیا گیا ہے۔ ہا ہا ہا۔ اسی طرح آپ نے لطیفے زبانی ایک دوسرے کو سنانے ہیں۔ اپنے گھر کا بجلی کا بل دیکھ کر بتائیے یہ کس نام کا بل ہے، یہ کس مہینے کا بل ہے، بجلی کے بل کی کتنی رقم ادا کرنی ہے، کس تاریخ تک بجلی کی رقم ادا کر سکتے ہیں، مقررہ تاریخ تک بجلی کا بل ادا نہ کرنے کی صورت میں کتنا بل ادا کرنا پڑے گا۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کے استاد صاحب آپ کو گھر کا کام دیں گے، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ سبق کا اعادہ بھی کرائیں گے تاکہ آپ کو سکھائی گئی تمام باتیں یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔